بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو اسلام کے 5 اہم رکنوں میں سے ایک رکن شمار کیا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ سامعین، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض فرمایا ہے۔ یہ نماز جو کہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یہ نماز مسلمانوں پر کب فرض ہوتا ہے اور اسی طرح سے کب یہ نماز معاف ہو جاتی ہے اور کب چھوڑنے پر کتنی زیادہ وعید ہے اور کتنی زیادہ سزا ہے اور گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام کی دولت سے وہ سرفراز ہو جاتا، اور جب وہ ایمان لے کر آ جاتا تو اللہ کے نبی ان 5 رکنوں کو بتاتے کہ سب سے پہلے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو۔ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے اور بنیادی رکن جو ہے وہ اس نماز ہے۔ نماز دوستو، جب مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے موت تک نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ لنگڑا ہو گیا ہو، لولہا ہو گیا ہو، اندھرا ہو گیا ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کتنا ہی زیادہ بیمار ہو، نماز کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ ہاں، الا یہ کہ وہ عقل فوت ہو چکا ہو، یعنی وہ بیوقوف اور مجنون ہو گیا ہو، تو اس حالت میں نماز صرف معاف ہے مردوں کے لیے۔ لیکن عورتوں کے لیے 2 وقتوں میں نماز معاف ہے کہ 2 وقت جب آئیں تو اس وقت میں وہ نماز اس کی معاف ہے، نہ ہی وہ ادا کریں گی، نہ ہی وہ قضا کریں گی۔ 2 حالت، ایک حیض کی حالت ہے اور ایک نفاس کی حالت ہے۔ حیض آپ جانتے ہوں گے کہ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے مہینے میں کبھی 3 دن، کبھی 4 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس حالت میں جو خون گرتا ہے، اس حالت میں جب بھی ناپاکی کی حالت میں ہوں گی، حیض کی حالت میں ہوں گی، اس حالت میں پورے حالت میں نماز عورتوں کے لیے معاف ہے۔ نہ ہی اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، اور نہ ہی اس کی قضا کریں گی۔ قضا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اٹھا لیا ہے اور درگزر کا معاملہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے نفاس کی حالت ہوتی ہے جو کہ ولادت کے بعد 40 دن کے ایام ہوتے ہیں، اس میں بھی عورتوں کی وہ نماز معاف ہے۔ اس ایام میں بھی عورتوں کے لیے نماز معاف ہے۔ دوستو، یہ پریشانی کی حالت جو ہے، وہ پریشانی کی حالت ہر مہینے آتی ہیں، تو اگر ان پہ یہ نمازیں اگر قضا کر دی جائیں گی تو بہت زیادہ وہ پریشانی لاحق ہوگی، بہت زیادہ وہ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گی، کیونکہ ہر مہینے کے اگر 10 دن کے نماز قضا ہو جائیں گے تو سوچیے کتنی پریشانی ہوگی۔ لیکن مردوں کے لیے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، بیوقوف ہو جائے۔ عورتوں کے لیے 2 حالت میں معاف ہے، ایک حیض کی حالت میں اور ایک نفاس کی حالت میں۔ اسی طرح سے نماز دوستو کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ نماز کا اگر کوئی سرے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا، وہ سرے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نماز کے بارے میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس نے کفر کیا یعنی کافر ہو گیا، وہ مسلمان رہا ہی نہیں، اس کو پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ ائمہ حضرات جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس میں کہ 3 اماموں نے کہا ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، پڑھے ہی نہیں اور سستی اور کاہلی سے وہ نماز کو چھوڑ دے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ کتنی بڑی سزا کا حکم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ امام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ حدیث کے مطالعہ اور قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم کر کے انہوں نے بتایا کہ اتنی بڑی سنگین گناہ ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا زناکار سے بھی بدتر ہے، قاتل سے بھی بدتر ہے، یہاں تک کہ وہ چوروں سے بھی بدتر ہے، ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہونے والے سے زیادہ بدتر ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑے۔ اتنا بدترین گناہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو سرے سے کہہ دیا کہ وہ کافر ہے، اس کو پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ دوستو، جس نماز کی اتنا زیادہ اہمیت ہو، اس نماز کی اتنی زیادہ مسلمانوں نے بے قدری کی
کہ 5 وقتوں میں ایک وقت بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں. 500 گھر کی آبادی ہوتی ہے لیکن مسجد میں صرف 5 پہنچتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کی رغبت اور نماز کا شوق اور نماز کی حفاظت اور پابندی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز سکھلاؤ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھواؤ. یعنی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بچے سے عادت لگائی جا رہی ہے. کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ بالغ ہونے سے پہلے اس عبادت کو کروایا جائے زبردستی مار کر حکم دے کر، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں پہلے عادت دلانے کے لیے کہا گیا. اگر وہ 10 سال کے ہو جائے تو مارنے کے لیے حکم کہا گیا. حالانکہ وہ 10 سال کے عمر میں اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مار کر اس سے نماز پڑھوانے کو کہا جا رہا ہے. ہر عبادت بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتی ہے، لیکن بلوغت سے پہلے اس کی عادت لگائی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کلپ کے ذریعے سے آپ کچھ سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے. اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ دین کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے. علم ہوگا تو بگاڑ کم ہوں گی.